اللہم صلی علی محمد میرا اللہ اپنی عزت دواستے امام زمن دے ظہور اجتاجیل فرما الہی آمین میرا اللہ اے جگ دنیا اے فنا چھوڑن تو پہلے یوسف زہرا دی زیارت نصیب فرما میرا مولا ساڑی زندگیاں ساڑے گھراں اور ساڑے دلانوں ذکر امام علیہ السلام نال منور اور روشن فرما میرا مالک خالق پوری دنیا جس مقام تے عزاداری سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام بپائے میرا مولا اپنی عزت دا واسطے ہر اس مقام دی حفاظت فرما عزاداری سید الشہداء دے محافظان دی حفاظت فرما پوری دنیا میں جس مقام تو ڈیوٹیاں اس عظیم مشنچ پیش کیتیاں جا رہی ہیں مالک اللہ دین دنیا اور آخرت دا اجر عطا فرما جو مریض آ رہے ہیں بیمار آ رہے ہیں علیل آ رہے ہیں یا مریضان دی شفا واسطے آ رہے ہیں سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام دے صدقے میرا اللہ کل مریضانوں شفا عطا فرما جنہ مریضان دی دعا میرے ذمہ میرا اللہ جو میری نظر چن اپنی عزت واسطے محمد و اہل بیت محمد دے صدقے شفا عطا فرما جو بے اولاد آ رہے ہیں نیک نرینہ ساہل اولاد عطا فرما جو مقروض آ رہے ہیں اپنے خزانے چوں بے بہا رزق عطا فرما عزاداری واسطے جتنا سفر کر رہے ہیں میرا اللہ تمام مسافر عزاداران دی حفاظت فرما اپنی عزت دا واسطے میرا مولا میری ملت دے جوانانوں ہر قدم تے 12ویں سرکار پاک دی حمایت نصیب فرما حق دبول بالا فرما علی ولی اللہ دبول بالا فرما تاغوت نشتو نابود فرما سب شرکت کرنا جس مقام تے تشریف فرماؤ میرا اللہ موت دے حملے تو پہلے روضہ شبیر دی زیارت نصیب فرما کربلا مولا دی زیارت نصیب فرما ساڑیاں دعاوانوں اپنی بارگاہ مستجاب فرما قبول اور منظور فرما ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ دعاوان دی قبولیت واسطے بھی ایک صلوات محمد والے محمد تے بھیج دو اللہ صلی اللہ محمد جزاک اللہ ٹرائے دے بہترین اجر واسطے ایک صلوات محمد والے محمد تے پڑھیے اللہ صلی اللہ مرحبا 12ویں آقا دی آمد اور سلامتی واسطے ایک صلوات بلند آواز نال ہدیہ کریے اللہم صلی علی محمد و آل محمد اور اپڑی اس سالچ جلد از جلد زیارت کربلا مولا واسطے ایک صلوات عزت ابو الفضل العباس علیہ السلام تے اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل لولیک الفرج وآہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریے الحمدللہ عشرہ محرم الحرام سرپاک چکوال 1443 ہجری عشرہ محرم الحرام دی دوسری مجلس اللہ دا احسان ہر اس انسان تے کہ جس انسان دے دل وچ اللہ نے محبت حسین ابن علی رکھیا شکر دا مقام شکر کہ خالق لم یزل نے وحدہ لا شریک نے سمیع و بصیر نے
ساڑھے دل حضرت امام حسین علیہ السلام دی محبت رکھی، مودت رکھی، ولایت رکھی، اور پھر کرم ہو گیا کہ ولایت دے نال نال اللہ نے حمایت رکھی۔ ولایت بھی رکھی۔ رستہ دراصل جوانوں محرم دا چند چڑھیا تو میں یہی سوچدا رہا بھئی کی رستہ ہے اللہ دے عاشقاں دا، کی معیار اللہ نال عشق دا، اینا عشق دی حد کر دیتی ہے اس نال، اس مناون دی حد کر دیتی ہے اینا دے نال۔ دراصل جوانو توحید دا رستہ اللہ کل شائن قدیر دا جڑا رستہ ہے نا، اس رستے دی شرط ہے کہ انسان بلند ہونا چاہیے۔ جھوٹا اس بارگاہ وچ تاں قابل قبول نہیں چونکہ اس دی کچہری وچ جھوٹ نہیں، تو جھوٹے تے کیویں کرم کرے، جھوٹے نے انعام کیویں دے وے، جبکہ وہ خود سچ دا خالق ہے۔ برائی پسند نہیں، اگر انسان برائی تے لگ جاوے تو اس منزل حق تو انسان دور ہو جاندہ ہے۔ ایک پل وستے، ایک دن وستے بھی اگر خدا پناہ دے وے انسان برا فعل سر انجام دیندہ ہے تو رک گیا ہے، توحید دی بارگاہ جا نہیں سکتا۔ اے رستہ اتنا پاک ہے، اے جس رستے نو اجے دنیا سوچنا ہے تے جس تو حسین تے عاشقان حسین گزر گئے، جس رستہ توڑے ساڑے سامنے ایک امتحان ہے، اس رستے نو انج سر کیتا ہے حسین ابن علی نے۔ ہر انسان اس رستے تے قائم نہیں رہ سکتا، کھڑا نہیں ہو سکتا۔ رستہ سمجھا کے پھر گفتگو دا باقاعدہ آغاز کرنا چاہنا کہ یہ رستہ اتنا ایک بلند ہے، آسان رستہ نہیں ہے۔ اگر انسان دیئے مرضی ہے کہ راہ محمد و اہل بیت محمد، راہ انبیاء، راہ سرکار دو عالم، راہ امیر المومنین، راہ ولایت، عصمت، حسینیت آسان نہیں ہے، مشکل رستہ۔ اس رستے تے جان واسطے کھلون واسطے ہوشیار ہونا چاہیے انسان صرف اس اکھ نال نہ ویکھدا ہوئے، دل دی اکھ بھی بیدار ہوئے۔ اور اگر اے اکھ ضائع بھی ہو جاوے، یہ رستہ ایسا ہے کہ اس رستے میں پھر محتاجی نہیں راندی، کسی چیز دی محتاجی نہیں راندی۔ جدو رائے حسین ابن علی ویچ انسان اپنے آپ دا قیام دا ارادہ کردہ ہے کہ میں ساتھ دینا ہے حسین ابن علی دا، کسی دی دولت اس مشن دی نظر نہیں ہے، اس مشن نو کسی دی دولت دی ضرورت نہیں ہے، اس مشن نو کسی دی جائیداد دی ضرورت نہیں ہے۔ ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہنا، حسین ابن علی کربلا دے رستے ویچن تو ایک بندہ امام حسین علیہ السلام دے کول آیا، اسا کہا جی سلام، میرا سلام۔ بادشاہ فرمایا کربلا حق باطل دا میدان ہے، میرے نال چل۔ اسا کہا جی میں نہیں آ سکتا، میرا گھوڑا بھی حاضر ہے تے تلوار بھی حاضر ہے۔ حسین فرمایا گھوڑا تلوار نہیں چاہی دی، تو چاہی دیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام دا جڑا رستہ جوانوں، اس وقت اگر آسان لفظ میں اردو چگر تلاش کر کے آکھا ہوں، یہ ایسا کٹھن رستہ ہے کہ شہادت دا رستہ ہے، شہادت دا، اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ قربان، لیکن پہلے آپ انسان پہلے خود حاضر ہوئے۔ کوئی رستہ نہیں ہے نہ رستیاں تو سوا ازل تو لے کے آج تک دو ہی رستے جوانوں،
دو ہی رستیاں تے کام ہو رہے ہیں، دو ہی رستیاں دے حمایتی ہیں، دو ہی رستیاں دے لوگ طلبگار ہیں۔ ایک دا نام حق ہے۔ مڑ تو اگر بات شروع کریے حضرت آدم علیہ السلام تو اگر بات آغاز کریے، دو رستے اور اس دم تک ظہور قائم علیہ السلام اور صبح معاشر تک صرف دو رستے، تیسرا رستہ ہے ہی نہیں۔ ایک حق دا رستہ ہے، ایک باطل دا رستہ ہے۔ حق اور باطل دی ہی جنگے۔ ایک حق دا رستہ ہے جس تے اللہ دیاں حجتاں نے ہر دور اپنے سر پیش کیتے، اپنی جان پیش کیتی اور حق نو سرفراز رکھیا۔ دوسرا باطل دا رستہ ہے جڑے ہر دور حق دے رستے وچ حائل ہوئے اور ہر دور حق نو اذیت پہنچائی، مگر حق دے طرفداراں نے اذیتاں برداشت کر کے بھی حق تے حرف نہیں آن دیتا۔ تیسرا جڑا رستہ ہے، بڑی قابل غور بات ہے میرے شیعہ سنی جوانوں، جڑا تیسرا رستہ ہے وہ اللہ نہیں بنایا، وہ بندیاں بنایا ہے تے آپ ہی بنا لے۔ زندگی یا انسان حق تے گزاردہ ہے یا باطل تے گزاردہ ہے، تیسرا رستہ ہے ہی نہیں۔ اور تیسرا رستہ جڑا بندیاں بنایا ہے وہ ایسا رستہ ہے کہ اللہ نو اتنا ناپسند ہے وہ رستہ کہ خالق فرمایا اس رستے تے ٹرن آلیاں نو، اس رستے دے حمایتیاں نو جہنم میں میں اس درجے تے رکھساں جتھے کافرانو بھی میں نہیں رکھنا۔ کافر دا درجہ بھی تھوڑا جہنم میں کچھ کمی ہو سی اس دے عذاب، مگر جڑا تیسرے رستے تے جڑا چلے گا اس نو میں جہنم دی تہ وچ عذاب شدید مبتلا کروں گا۔ وہ ہے منافقت جڑی ہر دور ہوئی حق والے نال۔ تسی جیو انشاءاللہ جوانو، رستے دو ہیں، یا حق ہے یا باطل ہے۔ کافر دا بھی اس دی کافر دی بھی زندگی دا ایک کمال ہے کہ کافر تلوار چاہ کے میدان اچ کھلو رہا۔ میں پھر آکھ دینا دو رستے، ایک حق اور ایک اگر 11 سال دا بچہ 10 سال دا بچہ اگر مجلس وچ بیٹھ کے حق باطل نو آکھ رہے کہ ایک باری وقت آکھو تو مطلب ہے کہ مجلس کامیاب پہنچ رہی ہے۔ دو رستے یا انسان حق دے نال کھڑا ہوندہ ہے یا باطل۔ حق دے بھی طرفدار، حق دے بھی حمایتی، باطل دے بھی حمایتی۔ جیڑیاں جنگاں ہوئیاں، جیڑے پیڑ لگے جسے ملکان دے ملک مار دیتے گئے، جسے اللہ دیاں حجتاں نو قتل کر دیتا گیا، اللہ دیاں حجتاں نو ٹکڑے ٹکڑے، دین حق اپنی تھوڑی قیمت نہیں چوکائی۔ تیسرا رستہ جیڑا ہے وہ بندے بنایا ہے، اور بندے نے بنایا ہے اس وجہ تو اللہ نو اتنا ناپسند ہے۔ میں ادھا کافر چلو، کھلا کافر تا ہے نا، پیڑے چتا کھلوتا ہے نا، پتا تا ہے نا مومن نو کہ کافر ہے، ہاتھ تلوار ہے، یا مر جائے گا یا مار دے گا۔ منافق گھٹیا اس وجہ تو ہے کہ وہ کافر نال بھی مخلص نہیں۔ منافق دا درجہ چلو اگر کفر دے ساتھ دینا ہے تو اس دا تو سچے دل نال دے وے، اس دا بھی ساتھ۔ منافق سچے دل نال نہیں دے رہا، حق دی محفل وچ بھی بڑھ جاندا ہے، منافقہ نال بھی بہ جاندا ہے، کافرہ نال بھی بہ جاندا ہے۔ اچھا بڑی مصیبت ہے جوانوں کہ اگر اکھ بیدار نہ ہوئے تو یہ منافق نپیا نہیں جاندا۔ اے حالت حلیہ ایسا بنا لیندہ ہے، ایسا حال حلیہ بنا لیندہ ہے کہ پتہ نہیں لگدا اب یہ ہے کی۔ شیعہ موجود ہو، اہل سنت بھائی موجود ہو، میں ایدے عظیم مجمع وچ شکریہ ادا کرنا چاہنا، سلام پیش کرنا چاہنا اصحاب رسول سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دے اصحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین دی عزت تے انہاں دیا وفامت تے شکر ہے وہ کچہری وہ محفل لگی تے انہاں نے منافق دی گل دسی، ورنہ اسی لبادیاں تے مر جانا ہی تے اسی لوگاں دے طرز زندگی تے دھوکہ کھا جانا
فرمایا ہے لکھ لکھ سلام اصحاب رسول دی عزت کہ دینا سن بند کر دیتی ورنہ نہ نپیا جاوے ہا. اصحاب رسول فرمایا اسی منافق نو لبدے آسے چونکہ حضور فرمایا ہا منافق لبنا ہوئے نا تو محفل ذکر علی چھیڑ دیتا. مرحبا ہمیشہ بات بسم اللہ علی 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 بے شک بسم اللہ مل کے نعرہ حیدری. مرحبا مرحبا مولا شفا صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے اور یہ ڈیوٹیاں قبول رہن اور اسی طرح نظر آندے رہو عزاداریاں ویسے. ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام چونکہ یاد رکھا ہے منافق ذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام تو کی میں گرفتار ہو جاندہ ہے. اسے کی راز ہے چونکہ منافق دشمن ہوندہ ہے مومن دا. مومن دا ذکر کرو گے تو نہیں نپیا جائے گا امیر المومنین دا ذکر کرو گے تو امیر المؤمنین دا تو حق اور باطل یا انسان حق دا طرفدار ہوندہ ہے یا باطل دا تو انسان نو اپنی زندگی وچ رستہ چننا چاہیے کہ کیڑے رستے تے ہر دور حق باطل دا پیڑ میدان لگیا. خوبصورت بات ہے داد کم بھی ہوئی بات پہنچ گئی تو میرا سفر پورا ہو جائے گا. شیطان جدو دھدکاریا گیا اللہ دی بارگاہ وچوں کانا من الکافرین دی مہر لا کے اللہ نے جدو کڑ دیتا اس تو بعد ہر دور جس حق دے رستے وچ اس نے دیواراں اس نے کھڑیاں کی دیا. بڑے تو بڑا کافر بڑے تو بڑا مشرک بڑے تو بڑا منافق حق دے مقابلے وچ اس نے کھڑا کیتا ہے کہ حد ہو گئی کہ نمرود اس دا ایسا شاگردائی شیطان دا کہ اس نے خدائی دا دعویٰ کر دیتا. اچھا اللہ کی کردہ ہے اللہ کل شاہن قدیر کی کردہ ہے جدوں ہاتھی حملہ کرن واسطے آندے نہ تو مقابلے وچ ہاتھی نہیں بھیجدا. محبت نال زبان بول دی آوے انہاں دے ذکر جی ہاتھی نہیں بھیجدا. ابابیل چھوٹا جیا پرندہ ہے چڑی تو بھی چھوٹا ہے تے اللہ انہاں اچھا پھر چڑی تو بھی حملہ نہیں کرویندا. اس چڑی دی جڑی نوک ہوندی نا اچھا پوری نوک دا بھی زور نہیں لگدا. نوک دی جڑی چنجے جڑی نکر ہے اس ایک چھوٹا جیا کنکر ہوندہ ہے. نشان آج بھی جدو حاجی ماشاءاللہ حج کر کے کوئی شہبان بیٹھے ہو سنے آج بھی جداں بندہ اس مقام تو لگ دے جتھے ابرہات عذاب آیا ہی آج بھی مسلمانوں تو ٹور کے نہیں لگ دے نس کے لگ دیں بھئی یہ تھے عذاب آیا ہے تو عذاب والی جگہ تو نس کے گزرنا چاہیے. پوری توجہ چاہنا جوانوں. نمرود نے خدائی دا دعویٰ کر دیتا ایسا ہو تعلیم یافتہ ہے کوالیفائیڈ ہے اس دے کالج دا ابلیس دے کالج دا کہ خدائی دا دعویٰ کر دیتا تے اللہ نے کی انتظام کیتا بھئی نمرود جیڑا وڈا ظالم ہے نہ اس دے مقابلے وچ ابراہیم خلیل اللہ نو کھڑا کیتا. تن تنہا اے نہ سوچنا جوانوں کہ حق دی طرفداری کرن واسطے انتظار ہی کر دے رہ جاویے بیچار بندے نال کھلو جان تے پھر حق دی حمایت کریے. تسی خود آغاز کیوں نہیں کر دے حق دی حمایت دا. جدو شور مچ جاوے جدو ادھی دنیا تسلیم کر جاوے جدو بادشاہ نے آ جانا ہے پھر تا سارے ہی علی علی کرنا ہے سارے ہی علی علی کرنا ہے. اور یاد رکھا ہے جڑا نہیں کرے گا وہ ذوالفقار دا شکار ہوئے گا.
جملہ بس میں سامنے آیا ہے تو لگتا ہے مالکان دے حکم نال ہی آیا ہے علی علی کیتی رکھیا کرو ضروری نہیں مجلس سے جتھے ہو وہ تسبیح بنا کے اس میں اعظم ہے ہادی فرمیندن پرندہ شکاری اس لئے ہوندہ ہے جو تو ذکر علی کرنا چھوڑ دیندہ ہے ہاں جی ہاں جی جتنا بسم اللہ مل کے حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ جتنا بڑا منافق مشرک کافر اللہ اس دے مقابلے وچ اتنی بڑی حجت حسینیت آنا چاہنا میرے نال سفر کرنا جوانا جتنا بڑا ملعون جتنا بڑا کافر اتنی بڑی حجت ابراہیم خلیل اللہ جد الانبیاء پرورش ویکھو تما غارچ رکھ کے پرورش کیتی ہے کفرستان ہے مشرکان دا ملک ہے جیسے اللہ دے خلیل نے اٹھ کے حق دا اعلان بلند کیتا لبیک دا نعرہ بلند کیتا تن تنہا تو اس انتظارچ نہ رانا کہ بندے جڑ جان کٹے ہو جان اپنی ذات تو آغاز کرو ہو سکتا ہے تیری نیت وے کیوں تن تنہا نہیں لشکر کر دے وے آغاز تو کرو حق دی حمایت تو شروع کرو علل اعلان کرو اس وقت دن امر بالمعروف نہیں انل منکر یاد رکھنا جوانو حق دی دعوت اور برائیاں تم گناہ تو چھٹکارا سر عام دعوت جتھے بہو تھے امر بالمعروف اے رکن دین دا فروحات دین چھے امر بالمعروف اور نہیں انل منکر اگر سامنے مقابلے وچ فرعون آیا فرعون کے جس نے 70,000 بچہ مار دیتا بنی اسرائیل دا تو اس دا انتظام کیسا ہے بے جس دی وجہ تو بچے مارے گئے اس نو اسے قاتل دے گھر رچ پالے آئے اللہ نے تو تسی یہ دل لج بات رکھ لو کہ حالات جیسے بھی ہونگے اس دا وعدہ ہے کہ حق آلے نو ڈھان نہیں دے گا جیسے بھی جس نے آکھیا کہ میں اللہ تے ارادہ رکھ دا اللہ تے بھروسہ کر دا اللہ دا وعدہ ہے کہ جیسے بھی حالات جیسے بھی مخالف سمت ہوا چلے اے اس دا کمال ہے کہ حق نو کدی زیر نہیں ہون دے گا حق نو سرفراز رکھے گا یاد رکھنا جوانوں فرعون آئے تو اللہ نے فرعون دے مقابلے وچ موسیٰ نو کھڑا کیتا حق باطل دی جنگ ہوندی آ رہی ہے اور جدو نبیان دے سلطان دا زمانہ آیا یاد رکھنا جوانو اے رویے جڑے انساڑے اگر بہتر ہو جان تو ایک ہتھیار ہے اگر ساڑی زبان چو ہرو بات نکل جاوے جڑی اللہ نو پسند نہیں حضور نو پسند نہیں ہون تو زمانہ سی زمانے چاہ گئے کہ ہون جگت بازی دے چینل بن گئے جس ہوتے لوگ بہ کے صرف جگت مار دین اور لوگ صرف ہس دین اور اس بےہودہ مزادہ لوگ لطف لیندے نسی اس زمانے دے لوگ ہاں میں جس رستے دی گل کر رہے ہیں اگر اسی اپنی زبان او الفاظ کٹ دے بھی جڑے اللہ نو پسند نہیں جڑے چودن پسند نہیں تو بیکھنا اللہ نے حضرت موسیٰ نو بھیجیا تو آسا دے کے بھیجیا اللہ نے عیسیٰ نو بھیجیا تو معجزات دے کے بھیجیا لیکن جدو کفرستان مکے دے کافرہ میں محمد نو بھیجیا تو خلق عظیم دا مالک بنا کے بھیجیا مولا توڑی زندگی طرح سمجھ آ رہی ہے جوانوں میں جو بات پہنچا رہا جدو اپنے محبوب نو بھیجیا تو خلق عظیم دا مالک آکھنا بڑا سوکھا ہے کہ لوگ پتھر مار رہے ہیں طائف دے لوگ پتھر مار رہے ہیں نالین مبارک خون نال ترین تے حضور کے کر رہے ہیں دعا دے رہے ہیں اے خدا نہ کرے مجلس ختم ہوئے باہر نکلے آئے کوئی بندہ تو ان دھکا چا دے وے تو ذرا میں ویکھاں تسی اس نو دعا دے وہ کوئی دھکا دے وے تو تسی آکو زندگی ہوئی جیندہ رویں فوراً رویہ تبدیل ہو جائے گا پچھلا مجبور بھی ہو سکتے ان کسے پچھو دھکا مارے ہوئے
لیکن میں دھکے دی بات نہیں کر رہا، پتھر دی، پتھر مارے گئے، لیکن سرکار نے خلق عظیم دے مالک نے صرف اپنی زبان دا ایسا استعمال کیتا۔ اور آج میں نماز پڑھ دیا بادشاہ دے نام تے اسم تے جوانوں بڑی پرسنل جی بات لطف والی توڑ نالا شیئر کر رہے ہیں۔ بادشاہ دا نام لکھے ہوں دے مسجد جتھے زور دی اسی نماز پڑھ دیا، حضور دا بڑا خوبصورت نام محمد لکھے ہوں دے، اور میں نام والے پاسے ویکھ کے ہکو گل نہیں سوچدا رہا نا بھئی کیسا کردار ہے حضور دا، بھئی کس دا لطف ختم ہی نہیں ہو رہا، کی زندگی گزاری گئی ہے کہ جدوں اس نام تے نظر پوندی ہے جیڑا ساریاں تو پہلا مومن مسلمان تحفہ حضور نو پیش کردا ہے وہ درود ہے۔ کیسا کردار ہے، کیسی زندگی 63 سال دی گزاری گئی ہے کہ کردار ہے کہ ختم ہو ہی نہیں رہا، شان ہے کہ ختم ہو ہی نہیں رہی، دنیا پڑھ پڑھ لکھ لکھ توصیف بیان کر کر چلی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ جتھے او مکے دے کافر لوگ انہاں دے مقابلے وچ اللہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسی ذات نو رکھ کے حق منوایا۔ اور جوان اس جملے تے غور کرنا جس وقت سے بحث کر آیا، یاد رکھے ہر منافق ہر کافر دے مقابلے وچ اللہ ہر دور وچ مومن نو رکھیا۔ پتہ نہیں کیڑا کمینہ دشمن آئی علی ابن ابی طالب دا کہ اللہ نو مومن نہیں رکھنا پیا، امیر المومنین رکھنا پیا۔ کیڑے کمینے دشمنان ولایت دے، کیڑے کمینے دشمنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام دے کہ جس نے ہر نبی دی مدد چھپ کے کی تھی اس نو ظاہر کرنا پہ گیا۔ امام حسن مجتبہ دشمن کسے ساتھ نہ دیتا، تن تنہا رہ گئے، لیکن حق تو پیچھے نہیں ہٹے، لوگ ہٹ گئے، حسن نہیں ہٹے، پوری توجہ چاہنا۔ اور جس وقت دور شروع ہویا 50 ہجری دے بعد حضرت امام حسین علیہ السلام، کوئی ماتمی، کوئی علی والا، کوئی شیعہ حسینی، کوئی سنی حسینی، اس جملے تو پیچھے نہ رہ جاوے، یاد رکھا ہے دشمنانوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رعایت دیتی، انہاں دے نام نہیں دسے، جے نہ آخری حج تو ہٹ دیاں پہاڑ دے دامن اچ پتھر ڈھا کے حضور تے حملہ کر کے مارن دی کوشش کیتی آئی تے بجلی چمکی تے حضور نے دا بندیاں دے منہ ویکھے تے نال آکھیا بھی پردہ ہی رکھی نہ دسی کسے نو، حضور بھی رعایت دیتی، علی ابن ابی طالب دنیا ہاتھ تے تے رعایت دیتی، حسن مجتبی نے بھی رعایت دیتی۔ کیا کہنے حسین ابن علی دے، حسین ابن علی کربلا وچ پیڑ لا کے دس دینے جڑا محمد دا دشمن آئی ان بھی کربلا بلا لیا، جڑا علی دا دشمن آئی ان بھی کربلا بلا لیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا سن کی درس دین دیئے، کربلا سن درس دین دیئے کہ حالات جیسے بھی ہوں میں حق دا دامن نہ چھوڑ دو، کسی دا انتظار نہ کرنا کہ صف پوری ہو جاوے تو میں تکبیرۃ الاحرام آکھاں، وقت ہو گیا تو پڑھ۔ اے نہ سمجھ کے دو بندے آئیں تو میں مجلس کی میں شروع کراں، ایک بندہ بیٹھے تو مجلس کی میں شروع کراں، وقت ہو گیا ہے، کسی دا انتظار نہ کر، انتظار صرف منتظر دے۔ ہائے ہائے ہائے، جس نے آکے سارے معاملات نو ٹھیک کر دینا ہے، ورنہ علی والو ذہن چ رکھا ہے امام حسین علیہ السلام دا رستہ ایک کربلا دا جڑا ساریاں تو چھوٹا احسان ہے مسلمان تے مومن تے، او اے ہے کہ کربلا موت نال واقفیت کروا دیندی ہے، ڈر نہیں لگدا۔ امام حسین علیہ السلام دے رستے تے چل دیاں، عمل کر دیاں، سفر کر دیاں، موت نال اپنائیت ہو جاندی ہے، موت دا ڈر خوف انسان تو دور ہو جاندہ ہے۔ اور میں اپنی بات نہیں کر رہا، میں کدی بھی وہ جملہ منبر تے اپنی قوم دے حوالے نہیں کردہ جس دے پیچھے ایک مضبوط دلیل نہ ہوئے۔ مذہب حقہ دے ایک بہت بڑے دشمن نے کسے مقام تے بے کے اس آکھیا
تشیع ایک ایسا پرندہ ہے اس عالم اقوام جس دنیا دیاں قوماں وچ تشیع ایک ایسا پرندہ ہے کہ جس دے دو پر ایک سرخ ایک سبز ہے. اس دی پرواز اگر پکڑی نہیں جا رہی اور یہ پرندہ اگر کسی دے ہاتھ وچ نہیں آ رہا تو اس دے پر مضبوط ہیں. دنیا قائم آل محمد علیہ السلام تو ایویں خائف نہیں ہے، ایویں خوفزدہ نہیں ہے، اور جدو بادشاہ دا ظہور ہونا ہے ادھی دنیا دے حکمرانہ نے پاگل ہو جانا ہے. وہ آدھن اس تشیع دے پرندے دے دو پر ہیں، ایک سرخ ہے ایک سبز ہے، جس نال اے تشیع دا پرندہ پرواز کر کے اڑان بھردا اور بلندی تے رہندا ہے. جب تک وہ پر نہ کٹے گئے کوئی اس شیعت دے پرندے نو پہنچ نہیں سکتا، اور وہی پر کٹن دیاں سازشاں روز ہو رہی ہیں. اس جمع غفیر نو مطلع کرنا چاہنا کہ یاد رکھو دو پر کیڑے جڑے دشمن دی نظر ہے چن تو ساڈا معیار کتنے ہونا چاہیے. اگو بندے آکھے جی وہ دو پر ہیں کیڑے، انہاں کہ دو چیزاں اس قوم کول جڑیاں انہاں زیر نہیں پیاں ہون دے دیاں. جیڑا سرخ پر ہے نا شیعت کول وہ ہے کربلا. جس کول ہووے وہ بولے صرف تسی ہو جنہاں دے کول کربلا ہے. صرف تسی ہو کہ جڑے ایام عذاب وچ نہ گھر دی پرواہ نہ کاروبار دی پرواہ نہ دنیا دی پرواہ، صرف عزاداری، صرف کربلا، صرف حسین، صرف یا حسین. لوگ رکشیاں تے تانگیاں تے ریڑیاں تے سائیکلاں تے موٹر سائیکلاں تے ہر پاسے حسین. اے صرف تواڈے کول کربلا ہے، اور کسے کول نہیں کربلا. ایک کربلا تو زندگی عطا کر دیئے. اس بندے آکھیا ایک سرخ پر ہے جڑا کربلا ہے. کربلا انہاں طاقت دین دیئے، کربلا انہاں زندگی دین دیئے. انہاں دا کربلا اتے اعتقاد ہی ایسا ہے کہ جڑی چیز دی طلب ہوئے کربلا تو منوا لین دن، دنیا ہوئے یا آخرت ہوئے. روزانہ دے جڑے معجزات کربلا دے ہو رہے ہیں. اچھا دوسرا پر کیڑا ہے؟ انہاں کہ جی دوسرا سبز ہے. او انہاں دے کول امام دا انتظار، انتظار قائم آل محمد، وقت امام دا انہاں دے کولے انتظار ہے. جوانوں ایک جملہ کریں تائید حق ادا کرے. اللہ دے جان دیو کہ تواڈا منشور کیے، جان دیو کہ ساڈی نیت کیے، جان دیو کہ ہر دور جنازے اٹھا کے 120 دے قریب تک اونچا رسالدار چوں پچھلی تو پچھلی تے اسا جنازے چاہیں. تواڈا منشور ایسا ہے جڑا دنیا پریشان کر کے رکھدا ہے. اس کہ اللہ دے جہان وچ واحد قوم ہے جڑی امام دے انتظار چے اور پوری دنیا تے حکومت دا ارادہ رکھ دیئے. امام وقت دے انتظار چے. اللہ جیو یا رسول اللہ حیدری. جزاک اللہ میرے بھائی. زبانہ حق آکھنا لیاں خاموش کرا دیتیاں جاندیاں، مار دیتیاں جاندیاں یا زبانہ کٹ لیاں جاندیاں، لیکن حق اور حقیقت یہی ایک جڑی بیان کر کے جا رہے ہیں. ایک واحد قوم ہے جڑی امام دے انتظار تھے، اور انتظار ایسا ہے اس منتظر دا کہ کناں دا امام آئے گا اور امام دے نال رل کے اے پوری دنیا تے انہاں دا امام جڑا ہے عدل و انصاف دا ڈنکا بجائے گا اور پوری دنیا تے امن قائم ہوئے گا. سا کیا پر کٹ لو کربلا اور انتظار قائم. اے دشمن آخری ہے. اسا کہ جڑے دو پر ہیں نا انہاں دے تے حملہ مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ اسا کیا دوواں پران دے اتے ایک پردہ ہے. جدوں بھی کوئی دشمن کربلا تے وار کردا ہے وہ پردہ سامنے آ جاندا ہے، کربلا بچ جاندی ہے. جدوں امام تے کوئی حملہ کردا ہے وہ پردہ سامنے آ جاندا ہے. تاں پرواز وچ کمی نہیں آ رہی. اگر شیعت نو مارنا چاہندے ہو تو پردہ لا لو. اس پردے دا نام ہے ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. خدا تو ہمیشہ آباد رکھے، ہمیشہ مولا دی امانت. علی ولی اللہ مل کے علی ولی اللہ حیدری. اللہ علی ولی
اللہ توڑی زندگی دراز فرماوے کربلا اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیدری علی الولی جیو علی الولی حیدری کربلا محفوظ ہے تو پردہ ولایت انتظار قائم اگر محفوظ ہے تو پردہ ولایت ہے پردہ جتنا مضبوط ہو سی پر اتنا مضبوط ہو سی میرے جوانو رستہ امام حسین علیہ السلام دا دربار ولید کھڑا ہو کے جڑا جملہ میرے مولا نے آکھے ذرا ویکھنا کہ کس نہج تے کون کی کلام کر رہے ہیں اے سن دے نہیں روز حسین بادشاہ انبیاء دی لاج بچائی ایک میں بچا لے اس دا کی اس دی کوئی اس دی وضاحت کرے کہ کیویں انبیاء دا ضامن حسین کیویں ہر شعر قصیدے بھی دوسرا مصرع ہوندا ہے کہ نبیان دی محنت بچائی حسین یاد رکھے جوانو جدوں مقابلے وچ شیطان دا نمائندہ یزید آیا تو رحمان دا نمائندہ حسین آیا اور حسین علیہ السلام نے کوئی انج ونڈ کی تھی حق و باطل دی کہ معاشر تائیں رائی دو ہو گئے ایک یزیدیت ہو گیا ایک حسینیت ہو گیا حق جیو حق لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک علی ولی اللہ نعرہ حیدری غور کر رہے ہو جوانوں میری گفتگو تے یاد رکھے جوانوں رستے دو ہو گئے ایک حسینیت ہو گیا ایک یزیدیت ہو گیا لکھ لکھ سلام حضرت ابو انیس برکت علی لدھیانوی ماشاءاللہ بہت بڑے فقراء گزرن فقیر گزرن فیصلہ آباد دے میں صدقے ہو جاواں انہاں دے تو کسے مرید آ کے پوچھیا جی تسی شیعہ ہو یا سنی چونکہ انہاں امام حسین بادشاہ دی ایک مقام بنایا ہے جتھے انہاں دا دعویٰ ہے کہ تھے امام حسین بادشاہ نال میری ملاقات ہوئی ہے وہ جمرے دے نال پورا ہوتے دارالحسان ہے دارالحسان پوریاں زیارتاں بڑیاں ہوئی ہیں وہ کسے بندے نے شک ہویا انہاں کہ جی تسی شیعہ ہو یا سنی ہو انہاں کہ شیعہ سنی دی گل نہیں رہ گئی دو ہی راہ رہ گئے یا یزیدیت رہ گیا ہے یا حسینیت رہ گیا ہے تو میں حسینی علی ولی اللہ نعرہ حیدری بابا جی جڑا معیار تواڈے دادا نے رکھیا ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جڑا معیار امام حسین علیہ السلام فرمایا مجھ جیسا زیارت وارثہ پڑھی کرو عشق ہو جائے گا ذات حسین ابن علی نال السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفی اللہ سلام ہو اس پر کہ جو آدم صفی اللہ کا وارث ہے او آدمیت دا باپ ہے حضرت آدم علیہ السلام او آدمیت دا باپ ہے حسین آدمیت دا محسن ہے السلام علیکہ یا وارثہ نوح نجی اللہ نوح نے بھی کشتی بنائی نجات واسطے حسین ابن علی نے بھی کشتی بنائی جیڑا اس تے چڑھ گیا نوح علیہ السلام دی کشتی تے چڑھ گیا وہ بھی تباہی تو بچ گیا
تے جڑا حسین بادشاہ دی اس کشتی تے سوار ہو گیا اس نو بھی نجات مل گئی. اور ہادی چھٹے شہنشاہ پاک خود فرمایا سی ویسے ساریاں ہی نجات دیاں کشتیاں مگر جیڑی تیز رفتار کشتی ہے اس دا نام حسین ابن علی ہے. جیو حیدری. اور حضرت امام حسین علیہ السلام دربار ولید کھلوتے حضرت امام حسین علیہ السلام دا جملہ سننا کہ کی آکھیا تو اڈے مولا نے ایسا دبدبہ ایسا روب. صاحب الامر دا قدم جدو دربار ولید دے اندر آیا تو زبانہ کنگ ہو گئی. دبدبہ اتنا روب اتنا. اللہ دی حجت وارث انبیاء وارث موسیٰ وارث عیسیٰ وارث محمد الرسول اللہ وارث علی ولی اللہ. دربار حسین ابن علی جدو آئے تو خط پیش ہویا تو امام حسین علیہ السلام نے جملہ فرمایا. مولا فرمایا خط دیاں 17 شام اچ لکھیں دیا رہی. حسین ابن علی مدینے بہ کے پڑھدا رہے. جواب سن لینا پھر ان دے بعد مصائب بھی پڑھنے تاکہ پتہ لگے جوانوں کہ کون کھلوتا ہے پوری یزیدیت دے مقابلے تنہا کون کھلوتا ہے اور اس دی پیروی دا معیار کی ہونا چاہیے. ایسی کس معیار تے ہو کہ سید الشہداء دے پیچھے کھلونا ہے. کدی بھی کسی بھی دور کسی بھی دن رات دے کسی بھی پل اسا یزیدیت دے کسے عمل والے پاسے نہ جانا ہے نہ حمایت کرنی ہے. امام حسین حسینی ہون دا اگر دعویٰ کر دیں تو کسی بھی ایسے عملے چ اگر شرکت کر دیں جڑا یزید کیتا یا یزیدیت پسند کر دیئے تو پھر کیسا دعویٰ ہے اس حسینی دا جڑا کدی کدی اس پاس سے بھی ٹر جاندہ ہے. صرف حسین اور جان دیو کہ کیسیاں جاننا قربان کیتیاں گئیاں. حسین ابن علی بھرے دربار ہاشمی جوان دیوار دے باہر کھلوتے ہیں اور پوری امام حسین علیہ السلام دے سارے جنگ جو تیار ہیں قبضہ تلوار تے ہاتھ ہیں. ہر کوئی منتظر حضرت ابو الفضل لباس دا اور حضرت ابو الفضل لباس منتظر حکم امام دے. سارے جان دے ان کہ یزیدیت دی بیعت دیاں باتاں ہو رہی ہیں. آج نہیں تے کل حسین ابن علی تو بیعت منگی جاسی اور حسین دی بیعت حسن دی بیعت ہے حسین دی بیعت علی دی بیعت ہے نبی دی بیعت ہے آدم عیسیٰ نوح موسیٰ دی بیعت ہے. انکار ہونا ہے پیڑ لگ جانا ہے سر کٹنے پاؤنے یا کٹانے پاؤن ہر کوئی تیار رہی. اور وہ جدو وقت آیا حسین ابن علی ہر نبی دا موسن بن کے اور وارث بن کے حسین تنہا ایک جملہ تاریخ قیامت تک یاد رکھنا ہے اور انسانیت نو ممبر دے ذریعے دہرا کے یاد کرایا جاسی کہ کس رستے تے جانا ہے. حسین ابن علی ممبر تے کھڑ کے فرمایا مولا فرمایا خط آیا شامی چو مولا فرمایا پہلی بات کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا اور مولا فرمایا میری طرف جا کے یزید نہ کھائے بیعت منگن تو پہلے سوچے تھا تو سفیان دا پوترہ ہے میں عمران دا پوترہ. مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آئندہ آمان علی نسلہ وسط ظلمت دے دروازے حسین ابن علی نہیں کھول سکتا. انہاں کیا حسین ابن علی بیعت کر لو یزید کول طاقت بہت زیادہ ہے جھوٹیا تعریفہ کرنا لے ملکہ میں لوگ بہت زیادہ ہیں. حسین ابن علی فرمایا اس کو اگر جھوٹے خطیب ہیں تو سچا مسلم ابن عقیل میرے نال ہے. دارالعمارہ پہنچو جوانو یاد کرو ایک جملے میں تاریخ پوری نظر آئے گی. امام حسین علیہ السلام کہ اس کول جوان جنگ جو بڑے فرمایا اکبر جیسی جوانی میرے کول ہے. اس کول پیسہ بہت زیادہ ہے فرمایا عبداللہ ابن جعفر تیار میرے نال ہوئے تائیدہ ہر بندہ اندر یا بارے سارے شرکت کرنا. اس کول طاقت بہت زیادہ ہے فرمایا ابو الفضل لباس میرے نال ہوئے. حضرت امام حسین علیہ السلام نے روشن چٹے دن دی طرح انکار کیتا. فرمایا حرمت مدینہ دی خاطر اسی مدینہ نو چھوڑ دی. کوئی مدینہ دا تقدس پامال کرے حسین نہیں چاہتا.
جتے خون ریزی منع کی تھی ہے میرے نانے نے، میرے نانے دا شہرے میری ماں دی قبر چھوڑ دے گا حسین، ایک رات دی مہلت منگی حسین، ایک لانتی وضو پہ کردہ ہی اس حد اشارہ کیتا، اسا کیا کل ہے مار دیو، ایتھے ہی مار دیو، دربارے چی مار دیو، پلٹے حسین ابن علی، مولا فرمائے تو سا کلیاں سمجھے آئے، عباس میرے نال ہے، پتہ نہیں کیڑے مانن بین بھرانو عباس، علی دے پترانو دروازے تے انتظار رہی ہوئے، میں صدقے نہیں جوانوں کے جنگ کربلا آئی ہوئی ہے، لڑدے آ رہے ہیں، حق اور باطل دی لڑائی ہوندی، تلواران دیا نوکاں تے، ہاشمی جوانہ نے گیٹ نو بلند کیتا، اللہ اکبر دا نعرہ بلند کیتا، پورے جنگ جو پھیل گئے پورے دربارے، ہر ملعون دی گردن اتے تلوار رکھی حسینی جوانہ نے، اور ہر کوئی اشارہ امام دا منتظر ہے کہ حسین اشارہ کریں، ہائے کرنا لیو جتنے جوان آئے حسین ویدھے رہیں، لیکن جیڑے ویلے عباس دربار اچھ داخل ہوئے، لانتی کرسیاں تے ڈھٹھن، حسین بادشاہ چند قدم مگاں ٹورن، بھرادہ جلال ویکھے جڑے رنگ چے پہ آندھے، اے مدینے دے جتنے سامنے لوگ منافق کھلوتن ٹکڑے ٹکڑے کر دے سی، ایک جملہ مولا نے آکھے ہے، ہو سکتا ہے باقی مسلمانوں اس دی حقیقت دا نہ پتہ ہوئے، لیکن اے جڑے گھر چھوڑ کے حسین نو رومن آئے نا، اے جڑے بار سڑکاں گلیاں بازاراں تے دنیا چ بہ کے انہاں پتہ ہے میں کی آکھنا ہے، عباس دے سینے تے ہاتھ رکھ کے حسین آدن غازی چپ، ایو جئی چپ کی تھی عباس، اوہ میں صدقے ہو جاما ود بھین بھرا دی چپ پہ چپ رہ کے مری گئے عباس، فرمایا اس مشن ہے تیرے جلال دی نہیں تیری چپ دی لوڑے، اور بے مثال ہے امام حسین جڑے مولا نال کھلوتے ہیں بے مثال، اللہ اکبر اللہ اکبر، طلب ان جوانہ دی بھی ہوئی رستہ ہے، تھوڑی رکاوٹا ہیں، دنیا گھیرے ہوئے سن، اور ہر روز ایک نوی چیز سن اسرائے حسین تو ہٹان واسطے، شیعہ سنی جوانہ دے رستے چک نوی کوئی نہ کوئی چیز حائل ہو جاندی ہے، انہاں نہ لڑو گے تا امام حسین دی زیارت کرو گے، آنکھ پاک ہوئے گی، نیت صاف ہوئے گی تو قربان سے دنیا تا مکنا لیے، دنیا تا ختم ہونا لیے، اور زندگی چے 10-15 سال ہی ہوندے نگر اس سے کچھ کر سکتے ہو، ورنہ محلے دے لوگ بھی سلام لینا چھوڑ دو، شکایتیں اتنی ہو جاندی ہیں 40-50-60 سال دی زندگی تک، لوگ ناراض اتنے ہو جاندے ہیں، سجن گنن بہت لبد 5 پورے نہیں ہوں گے، ایو زندگی یہ 10-15 سال اس سے ثابت کرنا ہے تسی حق دے نال کھلوتے ہو، اور انشاءاللہ حق دے نال ہی کھلوتے ہو، تو اس رستے دے جو قواعد و ضوابط انہوں نے ویکھنا، بھراون نار رلا کے، ارمان اس گل ہے جتنی دیر حسین گھر نہیں آئے، ہائے ہائے بات ایک آگے یہ میں اس نے ضرور کردہ جامان تاکہ میں تو اندر سے ہے کہ قریب تو ساں کربلا نو ویکھنا ہے نہ 10 دنہ دے اندر کربلا پہنچنی چاہی دیئے توڑے دلہ تائیں 10 سال گوشہ نشینی میں چرہن حسین 50 ہجری امام حسن دے جنازے جدو تیر لگے اس تو بعد محتاط ہو گئے سارے جوان سارا خاندان آل رسول دا محتاط ہو گیا کہ ہر حال حسین دی حفاظت کرنی ہے تنہا نہیں کرنا حسین ساری رات جوان امام حسین بادشاہ دے حجرے دے بارو پہرا دین دے حسین علیہ السلام کسے رستے تو لگنا ہے امام حسین بادشاہ مکہ لے پاسے جانا ہے تو پورے رستے ہیں ہوتے جناب مسلم جناب محمد حنفیہ جناب حضرت ابوالفضل العباس سید سجاد پوری چھان بین کر دے ان کے کدائیں کوئی حملہ کوئی شب خون نہ مار جاوے اور جان دو اس سارے انہوں دستی کون آئی بھی کی کرنا ہے شام علی سین سارے جوانانوں میں صدقے و بہا کے فرماوینا خیال رکھے آئے میرا پنجاں چوہے کے بچ گیا ہے حسین مرحبا جوانوں صرف نہیں ہویا کہ معامل تیار ہوئے بی بی اجازت طلب کیتی اور اجازت لے کے بھرا دے نال تو بھرا کس دعوے کے شام انج نہیں ہویا
ولیت الکبرائے میری شین، ولایت ایک پورا نظام کے جتھے حسین رک گئے اتھو اگے ودھی میری شین اس مشن پورا کرن واسطے، ورنہ بھرا ٹردے پہ ہون تے بہنا کدوں نال ٹردی، پتران دی مجبوری، شوہر دی مجبوری، ساوریاں دی مجبوری، ٹردے بھرا نو ویکھ سکدی ہے نال نہیں ٹر، رو پوسی نال نہیں جا سکدی۔ ہر پل امام حسن بادشاہ نو زہر پانی والی سرائی وچ دتا گیا، اور سب تو پہلے شہزادی نے آکو سرائی نو کھولیا جوانوں، اور اس نو چاہ کے جدو شہزادی نے ویڑے سٹیا تو ایسی زہر امام حسن نو ملی ہوئی یا زہر الہل کے زمین نے ابلنا شروع کر دیا۔ اس نو وے کہ مڑ بڑا تڑپی میری شہر، پوچھ دیا یہ عباس تو محمد حنفیہ مسلم تو حسین دا خیال رکھے آئے، اے جڑا سی سن دیا نا بھیرا دے چہرے دی عاشق آئی، یہ روزانہ خیریت دریافت کر دی آئی، حسین نو نہ ویکھے آئی تے دن نہیں چڑھدا، پنجا چو ہک رہ گیا آئی، تے جڑے ویلے پتہ لگیا نا بھیرا دربار اچ گیا ہے، تے دربار اس اچ گیا ہے جتھے اماں 4 گھنٹے کلی رہی ہے۔ ہون کوئی سوچے بہن لمحہ کیویں گزاریا اسی، ہون امام حسین علیہ السلام ویڑے وچ آئے تے کرسیاں لگ گئی تے وڈی کرسی تے سید الشہداء بیٹھے، امام حسین دے سامنے آ کے بہن پیا دیے، حسین دربار بلایا نے، فرمایا روزے الاسد وعدہ آ گیا، 10 سال جس دا حسین نے انتظار کیتا ہے وہ لمحہ آ گیا ہے، موقع آ گیا ہے، مدینہ چھوڑنا پیا پوندا ہے، اللہ دے دین واسطے اور باطل دے مقابلے واسطے حسین وطن والوداع آکھنا پوسی، یزید دا خط آیا ہے، بہن پہ پوچھ دیئے تو اس دے قانون اچ کی جائز ہے، حسین علیہ السلام فرمایا حلال مصطفیٰ نو حرام کرنا چاہتا ہے، حرام مصطفیٰ نو حلال کرنا چاہتا ہے، تے بی بی فرمایا تو آڈا کی ارادہ ہے، حسین فرمیندن میرا ارادہ ہے کہ میں اس دے رستے سے سر پیش کر دے ماں، تے فوج کیڑی ہے، امام حسین فرمایا ویر میرے نالن، بھرا میرے نالن، میرے پتر میرے نالن، میرا سجاد میرے نالن، میرا اکبر نالن، کچھ دیاں دالی اصغر بھی بابے دی مدد کانا آ گیا ہے، میں لفظات گیا ماں دے سچے آئے میں کی آکھے، فرمایا علی اصغر بھی بابے دی مدد واسطے آ گیا ہے، تے حسین ارادہ کردہ ہے کہ میں کربلا ڈیرے لانے رو کے پیا دیئے تے فوج، امام فرمائے فوج ہے سامنے، حل من ناصری ینصرنا دی صدا بلند کرسا، جنہاں دے نام لو تے نو بھی نال شامل ہو جاسن، تے سفر ہون حسین رنے، فرمائے سفر 2 حصے ہیں، ایک کربلا ہے ایک شام ہے، لفظ غور کرے ہے، بی بی عرض کیتا حسین سوکھا کہہ رہی، حسین فرمائے سوکھا کربلا، ہائے ہائے ہائے، حسین فرمایا سوکھا کربلا، اوکھا فرمایا اوکھا شام، کوئی عزادار پیچھے نہ رہ جاوے، رو کے پیا دیئے بھرا تیرے نالن، پتر تیرے نالن، پتہ نہیں کتنا ماتم ہو سی میں نہیں جاندہ، بھرا تیرے نال، پتر تیرے نال، اصغر تیرے نال، 2 پتر گھاری چوفی دیا، میں زینب نال دے دیا، رو کے پیا دیئے جوڑی میں دے نیا، ایک 3 سال دی سکینہ میں چدے، میں تیرے نال وعدہ کر دیا، اسی پھوپھی بھتری رسیاں پا کے کدی اس بازار، کدی اس بازار میں اعلان کر کے کھیسا باغینا میرا نمازی حسین ہے، مرحبا مرحبا مرحبا، خدا رحم کرے نوازتے جڑیاں غربت مظلوم میں بلند ہو گئی، جوانوں ایسا رستہ ہے سید الشہداء دا، امام علی مقام تڑپ کے فرمایا اللہ تیرا لکھ لکھ شکرے، میں حسین ایسی سنگت عطا کی تھی، ایسے بیٹے، ایسے بھرا، ایسے صحابی اور ایسی ہمشیر عطا کی تھی جیڑی کسے نو نہیں عطا ہوئی، رو کے پیدن آلیہ چاچے جایا عبداللہ جب تک اجازت نہ دے وے تو نال کیویں گھن ونجا، رو کے پیا دیئے تسی محمل بہاؤ، باقی بیبیاں دا اعلان کرواؤ، میرے نال اما فضا تے کچھ دائیاں نال آوین، میں چاچے جائے عبداللہ تو اجازت طلب کر دیا، ہو نہیں سکتا شریف دی دھیاں، پہلا سوال ہے میرا ساوری حویلی ویچ، ہو نہیں سکتا حسین ہاتھ چاہ کے آسمان علموں کر کے آدن اللہ خالی ولی و اماد دھیے،
الہی اگر نال نہ گئی میں باغی ہل ویسا دائیاں نال رلا کے جدا عبداللہ ابن جعفر تئی ماتم پڑھن لگا وین پڑھن لگا محل لچ پہنچیے آج اور کل تیاری دیئے دو مجلسہ حسین اور انہاں دی تفسیر ضروری ہے جوانوں تاکہ جڑے لے سنت جوان بیٹھیں انہاں بھی سمجھ آوے بھئی ہویا کہ یہ حضرت امام حسین بادشاہ نال دروازہ کھولیا کنیزاں ساریاں متحرک ہویا کسے تخت پیش کیتا کسے کرسی کسے شربت کسے پانی فرمایا کسے شے دی لوڑ نہیں اکھاں وسی جا رہی ہیں روئی جا رہی ہے شامنے پلنگ تے دھیاں بھی بیٹھی انتنال عبداللہ ابن جعفر تیار انہاں دی کانڈے جدا میری سین زمین تے بیٹھی ہے دائیاں گھبرا گئیاں ہتھا وچو جام ڈھے پے خیر ہوئے کیوں مٹی تے بہ گئی ہے لی دی جوانوں یاد رکھے یہ درد دی آخری منزل ہوں دیئے جدو کسے دی دھی مٹی تے بہ جاوے کدی وکھائے جوانوں جدو جنازے ٹوٹ دینا اس دے بعد درد نال بھینا مٹی تے بہ جا دیا اگر کسے نجے سمجھنا ہی ہوئے تو ذرا شام دا بازار ہوئے کھیڑی دکھی آئی کو جلا آلیا لے کے بازار چلو آج وسدہ زمانہ بھرا وسدے بسم اللہ کراش اللہ پڑے غم بے در ہوگو ماں حسین دی راضی ہوئے جوانوں میری سین دا مٹی تے بان آئی دھیاں تڑپیا بابا اماں مٹی تے بہ رہی ہے جناب عبداللہ تڑپ کے اٹھے رہا نگاہ پئی فرمایا اللہ اکبر میں کی ویکھ رہا آلیا زمین تے بہ رہے ہیں تے بولے نہیں مٹی آل پاسے ویکھ لکھے ماری جا رہے ہیں روئی جا رہی ہے فرمایا اون محمد ماں دے ہاتھ نہ پو ماں نوزے کوئی لوٹ پہ گئی ہے کوئی قیامت آ گئی ہے دین فرمایا جلدی کرو ماں دے کول جاؤ آپ حالت بیماری ہے عبداللہ اٹھے تے روئی جا رہی ہے حکم کیتا فرمایا آلیا کوئی اوکھی بن گئی ہے حکم کر میں پتر قربان کر دے وہاں تو نہ رو تیرا ہاتھ چاچے علی میرے ہاتھ چلتائی تو روے تینج لگ دے چاچا علی بھی رو دے بی بی آدھی عبداللہ حسین ٹڑیا ویندے بی بی آدھی موسم بدل گئے میری ماں دا گھر جڑویا بی بی آدھی ارمان آج حسن بھرا ہویا اللہ رحم کرے خدا تیری عزداری قبول فرماوے بی بی آدھی ارمان آج ہماری زہرا ہویا آئے کرنا لے عبداللہ تڑپ کیا دلان مادہ دھار کے اٹھا غازی عباس آ جاوے عبداللہ نہیں بھلتا جدا زینب دی ڈولی نال عباس کھڑائی میرا ہاتھ نہ پیادا خیال رکھے میری امن بھی پلی زینب آوازہ من اللہ بتا بھرا عباس آ جاوی ماتم دے صداوے رو پیادے عباس تنائے راستہ صحیح رو دے کیوں ہے سید خادم حسین شاہ چک ٹھٹیا لے پردیوں دے آئے رو کیا دیئے سامان بنی ریکھا یا ویچ بہرے اپنی مادے بیبیا دیئے پیوارو واری بند ہوں دلا میرے لے کے آگئے دروازے روکیا دیئے جے دیویں اجازت چھوڑ کے دھیاں لگی ونیانا اگلی گل ماتا مالیے ہاتھ بان کے آدھیے میری باج حسین نہیں نبھدے رکھ کو لبنی والی دی تیری استقامت لکھ لکھ سلام عبداللہ لڑبے تڑب کے پیادے میرا اللہ آج میں امیر نہیں آج میں غریب او وقت آ گیا ہے جنہ
وقت چاچے علی میں دسیا عبداللہ میرے بابے علی ہاں آلیا چاچا علی دس کے ٹرے آئے نہ گھبرا اسے مٹی چھوڑو کرسی تے بہو اپنی تیاری کرواؤ آن محمل بہا آن خزانے دے منہ کھول دے سامان رکھ دے متا کے دائیں لوٹ نہ پہ جائے یا زہرا مجلس چودھری انشاءاللہ برداشت کر لو عبداللہ تڑپ کے پیادے نالیا اجازت اج دی نہیں جدوں تواڈا تے میرا وڈویا گھری برات چو چاچا علی میرا ہاتھ نپ کے وکھرا گھنگی مینوں چاچے فرمایا عبداللہ یاد رکھے زینب دی زندگی دا نام حسین ہے جڑے ویلے میرا شبیر وطن چھوڑے میری زینب نو روکے نا ماتم دا پرسے اگلے جملے وچ عبداللہ دے میں عرب دا نہیں میں پوری دنیا دا ذمہ دار اگر عرب سے جا تے تیرا لاؤ عرب دے ہر علاقے وچ تیرے پتراں دی جاگیر ایران بنے میری جاگیر مصر بنے میری جاگیر لبنان بنے میری جاگیر ہے تیاری ماتم دی عبداللہ رو کے آدھے دعا مگنا انشاءاللہ شام ناونا چکوالے ماتمیا کا شہر شام کا نام آیا زینب تو کرسی چھڑی ہے رو کے آدھے لکھ دے میں رولن شام مدے چوچا حوصلہ سید حوصلہ اتھے رولن دے یا حسین پر آئے سائس بالا مرحبا مرحبا تسے جتنا ماتم کر لا شام علی دین اٹھا گئی بھائی آدھے مانگ دعا شالا کوئی بھی رسیاں پاک پیکی گلی چنا یا گل کھا گئی آئی رسیاں پاک اس ممبر آگے جس ممبر سے مکمان گئے شالا وطن قربی مر جاوے علی دلہیر جتی شام ناوے مرحبا میرا مولا انہاں دعاواں مستجاب فرما تڑپ کے پیادے عبداللہ دے نالیا شام لکھ دتی آن محمد خزانے دے دروازے کھولو جیڑی شے دی ضرورت ہے اٹھا تے لدواؤ وڈے مامے دا زمانہ دشمنے آن روندین محمد روندین دائیاں بھی روندیاں رو کے پیا دیے چاچے جایا کوئی شے نہ چیسا پہلے میرے نال میری آدھیاں گواہ بنا کے بڑی مکانے میں جملہ پہنچا لیا کہ اگے آلیا نال دو دھیا ماں نو رو دیا ویک بڑی دھیا دیے اماں نو ہیرے جواہرہ چاہنے چاہیے زیور چاہنا چاہیے ہو سکتا ہے ماما کسے منظر پہ اکبر نو سہرا پاوے میری ماتمی نال گالے ہو سکتا ہے فروا یتیم نو مہندے لاوے مدینہ حال گیا جدا بھرے محالی چوہی کو ماں دی سڑی ہوئی چاہتا دھیاں دے سامنے چھنڈک گیا دیا ہی کو چاہتر لئے مرحبا اللہ تیرا ماتم قبول فرماوے تو نہ روسے تو کون روسی اس گھر نو دو پتران دے چولے ایک آن دا چولا مانو نصیب ہو اللہ تواڈی مکان قبول فرماوے آئے کر کے رومن والے ہو جدا بچے روندے میں حسین دی یاد آوے آئے کر کے اوے
میں صدقے ہو جاواں نکا دیا بچہ ہے دامن ہلا کیا دستا صحیح سکینہ میں نال ٹریا سیرت ماتم دا پرسا بتا ٹردا ہے نانکے گلیاں وچ 3 سال دے تھے نو چا کے بیٹھے در دیوار ہر بندہ ماتم میں شامل ہوئے ہر بندہ ماتم میں شامل ہوئے بڑا ٹردا ہے نانکے گلیاں وچ 3 سال دے تھے نو چا کے ویکھے در دیوار مدینے دے حسرت دی دید بھوا کے 2 پتران دے چولے ایک قوم دا چولا ایک محمد دا قمید ایک ماں بطول علی چادر میری شان ویڑے بچ آئیے عبداللہ دے نالیا میری ادھیا دے تیرے بین بلند کیوں ہے رو کیا دی ایک چادر چاہیے عبداللہ دے دعا منگنا انشاءاللہ امت دی لوٹی تو بچ پوے 2 پتران دے چولے جتھے لمے سفر ہیں پتران دی یادہ سے چولے حالات شمسا میں مر جاواں جملہ نہ بنا عبداللہ دے جتھے تو جا رہی ہیں اٹھے چولے کام نہیں آنے ہیں آن نیڑے آ محمد نیڑے آ تو اکبر دی ماں ہے تو جان تے اکبر جانے جتھے حسین تے اوکھی بنے ایک حالیہ میرے حصے لا ایک اس دے حصے لا جیندی اولاد کوئی نہیں ہے جڑی رات ماں زہرا دی قطار میرا مولا رحم فرمائے انہاں دے گناہ معاف فرما اوکھی دعا دل وچ رکھیا ہے اجے روندی کھڑی آئی علی اکبر آئے اما اکبر آئے عبداللہ وین کر گیا دل کی آیا نبی دیا شکلاں لا اکبر تڑپ کے پیادے اکبر غیرت دا مریضا لگا جا ون کے بابے نوا ایک واری بھین دے گھر جاؤ ٹر نہیں سکتا آخری ویلے میرے 2 سوال ہیں اکبر تیز قدم چا کے گئے بابا جلدی آؤ چاچا عبداللہ سریندا آئے کرنا لیا پہلی واری بھیاونا پترانا حسین بھین دی حویلی وچ قدم رکھیا ویرون ویرون کر کے عبداللہ کے حسین ایک دوے دے گل چپائی پائیاں راز تو میں جان دیا ہے عبداللہ کو یہ کام چگل کیتی ہے حسین دیا پائی چھٹ گئی ہے عبداللہ رو کے پیادہ کتنے لوان آئی ہو کال پہنچاوے راسو صرف ماتم دا پرسا حسین پائی چھڑا کے آگا میں کوئی نہیں ولنا وطنا کے کو سمجھنا ہے مل حوصلہ یا زہرا چولی پھیلا کے وین کر کے مقدرہ لے انسان جڑا تیاری تے ماتم کر کے روندا آواز آندا کوئی نہیں ملنا تیرا ضربہ نال کس جانا ہائے کرنا لے عبداللہ دے اکبر نو بھجیا سیادہ دے ہاں وچ نیزا قاسم نو بھجیا سیادہ دے جیندے تے گھوڑے بھجے ماتمی نال گل طرف کیا دن چاچے جایا ٹھہر جا میں زامن بلا لوا کون زامن حسین اٹھے آیا جتھے سجاد سماج او ماتم کرنا لیا سیدہ دے جلدیا تیری زمانہ کی لوڑ پہ گئی مرحبا مرحبا خدا درجات بلند کرے بابا سید ریاض حسین شارت کو آلہ لے اس ممبر کے پردے ٹور گئے نشان ٹور جانا اور پردے ہوندے آئے حسین آکھیا سجاد عبداللہ دھائے آلیہ نو لے جاوے جیرا کل پہنچاوے آوے بابا کھوٹا ایک وعدہ چاچے عبداللہ کو میں بھلوا سجاد سامنے آ گیا دا چاچا اس
آخیا او لے جاوے جڑا کل پہنچاوے آوے ہاتھ بٹھا دیا وعدہ ہویا بازاراں چ لے آسا درباراں چ لے آسا شرابی دا دربار سر تے ماتم دا برسا سجادہ دا تسی بھی وعدہ کرو لے آوا پہچان لسے بتا پوچھدا ودا ہونے کیڑی ہے جانا آگے نلی بھیا دعا کرنا میں صدقے ہو جاواں تیرا مزید امتحان لواں حسین ترکھے قدم چاہ کے بھین زینب عالیہ دے محمل دی مہار لگ لئی آئے کرنا لیا وسدا زمانہ ساتھ بھراواں بھین دے کار کو محمل کہیں سجے قطار بنائی ساتھ بھراواں کھپے قطار بنائی عباس دے شباب زینب حویلی تو باہر قدم رکھیا ہے کوئی ماتم کرنا لا زینب قدم رکھیا 14 امامے زمین تے جھڑتا دعا قدم چایا علی دے پترا دیوارا تے لگرا تیسرے قدم تے غازی علمو کر کے آدھیے آئیے کتنا ڈرنا میں تھک پیا مینوں دسیا یا زہرا ہائے پردہ کرو ہائے پردہ کرو ہائے عالیہ میں مر جاواں علی اکبر آتا ہے بابا حسین گل کا جواب دیو زمین کیوں پہ ہل دیے مر جاواں جملہ لبنا حسین آدن اس پاس وے جڑے پاس تیری ماں زینب پیاندی ہے وہ کالے لباس جڑے ماتمی بیٹھو اکبر آتا ہے میں نہ ویکھا میں ویکھیا جتھوں اما زینب قدم پہ چہندی ہے چاچا غازی امام نال قدماں دے نشان رو رو کے آتا ہے گیا نکال جنازہ غیرت دا ایک وحوا غازی آتا ہے موکن وصال ویندے ماتم حسین الوداع یا حسین ماتم